اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مولویوں نے پھنڈ بنائے یا یہ منگ درندے نے، میری ذات کو آپ ایک پائی نہ دیں، اگر آپ کا سکا بھائی ہے اسے، اگر آپ کی بیٹی جو کفالت سے نکل چکی جس کی شادی کر دی وہ اپنے گھر بار میں ہے، وہ کرائسس میں آ جاتے ہیں، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں۔ آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی کفالت سے نکل گیا بیچارہ کرائسس میں آ گیا، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن کسی اولاد کے لیے جائز نہیں کہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے، کیونکہ ان کا حق ہے کہ اپنے صاف مال سے ان پہ احسان کیا جائے۔ کمینہ ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے متعلق سوچتا ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ سے اس کی مدد کروں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ حکم ہے اللہ رب العزت کا، اگر تم یہ دو گے تو مت سمجھنا کہ میرے پاس 100 تھے، اب میرے پاس 97.5 یعنی 97.5 رہ گئے۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر سٹے میں 100 دانہ ڈال دیتا ہوں، ایک دانہ زمین میں بویا تھا میں نے 700 تمہیں دیے۔ اگر یہ بھی، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رزق حلال میں سے ایک کھجور خرچ کرتا، اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے پالنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح تم اپنی قربانی کے جانور کو پالتے ہیں۔ اللہ اسے اتنا پالتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، 1 کلومیٹر بلند اور 6 کلومیٹر لمبا۔ ایک کھجور کا وزن جو آپ نے رزق حلال میں سے خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ قیامت کے دن اتنا بڑا اجر آپ کو انشاءاللہ عطا کریں گے۔ ایک اجر وہ ہے جو دنیا میں ملے گا، یہ اجر وہ ہے جو آخرت میں انشاءاللہ ملے گا۔ اس لیے کبھی بھی مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور یاد رکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا گھروں میں لکڑی کے فرنیچر یا لکڑی کے دروازوں پہ گل لگ جاتی ہے، اوپر سے بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر سارا برباد کر دیتی ہے، پوری کھا جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حق نہ دینے والے کے بظاہر تو بود و باش بڑی خوبصورت ہوتی ہے لیکن اندر سے اس کو کر دیتی ہے۔